بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے المختصر للقدوری کے گزشتہ سبق میں کتاب البیوع کے کچھ مسائل کا ذکر کیا۔ اس سبق میں کتاب البیوع کے بقیہ مسائل پر بات ہوگی۔ پہلا مسئلہ، امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَمَن بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ۔ یہاں کچھ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ ایک چیز کی بیع کے ساتھ دوسری چیز نام لیے بغیر ہی اس کا حصہ بن جائے گی، اور کچھ ایسے مسائل کا ذکر کریں گے کہ جس میں ایک چیز کو بیچا ہے تو جب تک دوسری چیز کا صراحتاً ذکر نہ کیا جائے وہ بیع کا حصہ نہیں ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ کسی شخص نے گھر بیچا، دار بیچا تو دار بیچا، دار کے اندر اس کی بلڈنگ بھی بیع میں شامل ہوگی۔ دار کا لفظ عرف میں پلاٹ اور اس کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگ دونوں کو شامل ہوتا ہے، لہذا دار کے بیچنے کے ساتھ صرف پلاٹ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ پلاٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو بنی ہوئی بلڈنگ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوگی اور وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ، اگرچہ صراحتاً بائع اس کا نام نہ بھی لے یا مشتری اس کا نام نہ بھی لے۔ وَمَن بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِي الْبَيْعِ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ۔ زمین بیچی، زمین میں جو درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت ہیں، دیگر درخت ہیں مختلف اقسام کے، تو یہ درخت بھی بیع کا حصہ ہوں گے، بیع میں داخل ہوں گے، اگرچہ یہاں بھی بائع نے یا مشتری نے ان کا نام نہیں بھی لیا۔ پلاٹ کی بیع میں مکان کیوں داخل ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ مکان کو اس پلاٹ کے ساتھ اتصال قرار حاصل ہے کہ یہ مستقل رہائش کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ اس کا حصہ ہی ہے تو بغیر ذکر کیے وہ اس میں شامل ہوگا، اور یہ درخت وغیرہ مکان کے مشابہ ہیں اتصال کے لحاظ سے، لہٰذا یہ بھی بغیر نام لیے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب کون سی چیزیں شامل نہیں ہوں گی ان کا ذکر کیا۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَّةِ۔ زمین کو بیچا، فصل لگی ہوئی ہے، گندم ہے، دھان وغیرہ ہے، تو یہ ذکر کیے بغیر بیع میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ تب داخل ہوگی کہ صراحتاً اس کا ذکر بھی کر دیا جائے کہ فصل سمیت زمین خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں، تو بغیر ذکر کیے کھیتی جو ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کھیتی جو ہے اس کو زمین کے ساتھ اتصال قرار حاصل نہیں ہے، تو یہ ساز و سامان کے مشابہ ہوگی، تو ساز و سامان جو ہوتا ہے مکان بیچا جائے تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا، وہ نکال لیا جاتا ہے۔ وَمَن بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ۔ کسی نے کھجور کا درخت بیچا یا کوئی اور درخت بیچا جس میں پھل لگا ہوا ہے، پھل کا کیا حکم ہوگا؟ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر صرف درخت خریدا ہے تو پھر پھل بائع کا ہوگا، تو بائع پھل اتار لے گا اور مشتری جو ہے وہ درخت کاٹ لے گا۔ الا دوسری صورت یہ ہے کہ ان یشترط المبتاع، مشتری نے شرط لگائی کہ پھل سمیت درخت خریدتا ہوں، تو ایسی صورت میں پھل اور درخت دونوں مشتری کے ہوں گے۔ پہلی صورت میں جب پھل بائع کا ہوگا تو بائع سے کہا جائے گا اقطعها وسلم المبيع، پھل اتار لو اور مبیع جو ہے وہ مشتری کے سپرد کر دو۔ وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ۔ اب کچھ ایسی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں پھل جو ہے ابھی پکا نہیں ہے، لیکن اس میں صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے یا ابھی صلاحیت بھی ظاہر نہیں ہوئی،
تو کیا ایسی صورت میں پھل کو بیچنا جائز ہے؟ فرمایا کہ جس نے ایسا پھل بیچا جس کی ابھی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی. صلاحیت ظاہر ہونے کا ائمہ احناف کے نزدیک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آفت وغیرہ سے امن میں آ جائے، یعنی ہوائیں وغیرہ جو ہیں اسے گرا نہ سکیں. تو اگر پھل کی صلاحیت ابھی ظاہر نہیں ہوئی یا ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ ہواؤں وغیرہ سے محفوظ ہو چکا ہے، جاز البیع. تو دونوں صورتوں میں صلاحیت ظاہر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو بیع جائز ہوتی ہے. اب اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ یہاں صرف پھل کی بات ہوئی ہے، درخت کی بات نہیں ہوئی. تو مشتری سے یہ کہا جائے گا کہ فوراً وہ اس پھل کو کاٹ لے اور درخت یا وہ متعلقہ جگہ جو ہے وہ بائع کے حوالے کر دے. اگر مشتری نے کہا کہ نہیں ابھی میں نہیں اتارتا، بعد میں اتار لوں گا، فإن شرط ترکها علی النخل فسد البیع، تو اگر اس نے درخت پر ابھی پھل کو چھوڑنے کی شرط لگائی تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، بیع جائز نہیں رہے گی. کیونکہ اس صورت میں مشتری جو ہے وہ بائع کی ملک کو مشغول کر رہا ہے، عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کرے، لہذا بیع فاسد ہو جائے گی. ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارطالا معلومة. دیکھو نیا مسئلہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص درخت کے پھل بیچتا ہے اور پھلوں میں سے مخصوص وزن اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، اس کا استثناء کر لیتا ہے. کیا ایسا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، لا يجوز، ایسا جائز نہیں کہ آدمی درخت کے پھل بیچ کر اس میں سے مخصوص وزن جو ہے اس کا اپنے لیے استثناء کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جس مخصوص وزن کا استثناء کیا ہے اس کے بعد باقی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں. فرض کریں ایک درخت پر ٹوٹل 10 کلو کھجوریں لگی ہوئی ہوں، اس کو کہا جی 9 میری ہیں، اب باقی 1 کلو اندازن متعین نہیں کہ 1 کلو بنے گی، 1 سے زیادہ بنے گی، 1 کم بنے گی، اور یہ بھی متعین نہیں کہ درخت پر ٹوٹل کھجوریں ہیں کتنی اگر 10 کا عدد درمیان سے نکال دیا جائے. تو محض اندازہ ہے، اس نے اپنے لیے 15 کلو کی شرط لگا لی، 15 کلو میں رکھوں گا، باقی جو بچا وہ تمہارے لیے اتنے کا ہے. تو چونکہ باقی مجہول ہے اس لیے یہ استثناء والی صورت میں بیع جائز نہیں ہوگی. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَاءِ فِي قَشْرِهَا. گندم ابھی اپنے سٹوں کے اندر ہے اور لوبیا ابھی تک وہ اپنی بالیوں کے اندر ہے، تو کیا اسی طرح سٹوں کے اندر اور اس بالی کے اندر لوبیا اور گندم کی بیع جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے. وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا. ایک اور صورت بیان کی، کسی شخص نے مکان بیچا، گھر بیچا، تو مکان کو تالے لگے ہوئے ہیں، کیا تالوں کی چابیاں بھی اس میں شامل ہوں گی؟ کہتے ہیں بالکل. گھر بیچا تو اس بیع کے اندر اس مکان کے جو تالے ہیں ان کی چابیاں بھی شامل ہوں گی. یہاں تک جو بیع سے متعلق مسائل تھے اجمالی طور پر امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو مکمل کیا ہے. اب کچھ اصولی باتیں آخر میں ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق اجرت کے ساتھ ہے. اب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں کچھ اضافی لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے اگر جنس وغیرہ ہے، گندم ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو اس کو ماپنے والا، اس دور کے لحاظ سے سمن جو ہیں، پیسے جو تھے، سکے، ان کی جانچ پرکھ کرنے والا، کھوٹے ہیں، کھرے ہیں، کھوٹ کتنا ہے اور وہ ردی کتنا ہے، جید کتنا ہے. پھر اس طرح جو سمن کا وزن کرتا تھا اس دور کے لحاظ سے
समन की एक वज़न की मिकदार भी मुतय्यन होती थी कि वो इतने का हो, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ ग्राम है तो समन करना का वज़न करना। अब ये जो पैमाइश करने वाला है उसकी उजरत कौन देगा? जो समन की परख करने वाला है उसकी उजरत कौन देगा? जो समन का वज़न करने वाला है उसकी उजरत। तो इमाम कुदूरी ने बयान फरमाया कि व उजरतुल कय्याली व नाक़िद समनी अलल बाई व उजरतु वज़ान समनी अलल मुश्तरी। कय्याल यानी गंदम की पैमाइश करने वाले की उजरत और समन को परखने वाले की उजरत बाय के ज़िम्मे होगी, और समन का वज़न करने वाले की उजरत चूँकि ये मुश्तरी ने अदा करने हैं, ज़रूरत उसे है, लिहाजा उसकी उजरत मुश्तरी के ज़िम्मे होगी। और पहली दोनों सूरतों में ज़रूरत बाय को है, लिहाजा उसकी उजरत बाय के ज़िम्मे होगी। अब ये खरीदो फरोख्त का जो अकद है, इस अकद के अंदर लेन देन का तरीका कार क्या होगा? इमाम कुदूरी ने वो बयान किया। फरमाया वमन बा सिलाअतम बिसमन क़ील लिल मुश्तरी इदफ़ा समन अव्वलन फ़इज़ा दफ़ा क़ील लिल बाई सल्लिम अल मबीआ। अक़द बै का तरीका ये होगा कि जब सामान को समन के बदले बेचा जाए तो बाय और मुश्तरी इकट्ठे हैं, मुश्तरी से कहा जाएगा पहले पैसे दो फिर चीज़ लो। अब जब मुश्तरी पैसे दे देगा, अब बाय से कहा जाएगा तुम मबी जो है वो मुश्तरी के स्पुर्द कर दो। तो तरीकाकार ये होगा कि जब पैसों के बदले मबी खरीदा जाए तो पहले पैसे अदा करने हैं फिर मबी लेना है। ऐसा इसलिए है, दरअसल मबी के अंदर मुश्तरी का हक अक़द बै से ही मुतय्यन हो जाता है, लेकिन समन में बाय का हक मुतय्यन तब होता है जब वो उस पर कब्जा कर ले। तो पहले बाय समन पर कब्जा करेगा फिर मुश्तरी मबी पर कब्जा करेगा। और अगर सूरत हाल यूं हो वमन बा सिलाअतन बिसिलाअतिन औ समनन बिसमनिन क़ील लहुमा सल्लिमा मअन, अगर सामान की सामान के बदले बै हो या समन की समन के बदले बै हो तो फिर चूंकि माल दोनों तरफ एक ही जिन्स का है, लिहाजा सल्लिमा मअन दोनों से कहा जाएगा हाथों हाथ लो और दो इकट्ठे सुपुर्द करो, वो भी कब्जा कर ले, यानी बाय भी और मुश्तरी भी, और यूं वो अक़द ताम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारे किताबुल बुयू के मसाइल मुकम्मल हुए। इसके बाद आगे बाबु ख़ियारी शर्त है, उसका आगाज़ हम इंशाअल्लाह अगले सबक में करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मामलात से मुताल्लिक़ जो फ़िक़ही मसाइल हैं उनको कमा हक़्क़ु समझ कर उन्हें अपनी ज़िंदगियों के अंदर इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील करीम।